خدمت کرنے کو ہوں. پریز گاڈ. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خداوند کی حضوری یہاں کثرت کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ خداوندوں کا خدا یہاں پہ تخت نشین ہے، اور جہاں خدا کا تخت ہوتا ہے وہاں خدا خود موجود ہوتا ہے، اور وہ جگہ خداوند کے جلال سے معمور ہوتی ہے. پریز گاڈ. آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے. خروج کی کتاب میں سے اس کا چیپٹر نمبر 14 اور ورس نمبر 1 اور 2 کو میں پڑھوں گی کلام مقدس میں سے. آپ بھی میرے ساتھ اپنی بائبلز کو رکھیں ساتھ، اور ہم بائبل مقدس میں سے آج مل کر سیکھیں گے. ایکسیڈس چیپٹر 40 ورس نمبر 1 اور 2. خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا. پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت بخشے. آمین. خداوند نے موسیٰ سے کیا فرمایا کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ خداوند ایک پیغام دے رہے ہیں. کس کو؟ موسیٰ کو. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ. اب آج نہ پہلا مہینہ تو ہے لیکن پہلی تاریخ نہیں ہے. لیکن کلام ہمارے لیے ایوری ڈے سیم ورک آؤٹ کرتا ہے. اب خداوند کا جو پیغام ہے کہا گیا ہے کہ خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا. مطلب مسکن کھڑا کر دینا آیا ہے ورڈ، کہ یہ کھڑا نہیں ہے، اس کو کھڑا کر دینا. اور مسکن کیا ہے؟ ٹیبل نیکر. انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں ٹیبل نیکر. اردو میں ہم اسے مسکن کہتے ہیں، مقدس کہتے ہیں، گھر کہتے ہیں، خدا کے رہنے کی جگہ. یہ ٹیبل نیکر کیا ہے؟ خدا کے رہنے کی جگہ، ڈویلنگ پلیس. کس کی؟ خدا کی. جہاں خدا آ کر رہنا پسند کرتا ہے یا وہ سکونت کرتا ہے. اب اس کی خدا نے کیوں اہمیت کو ظاہر کیا؟ کیوں خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم نے ایسا کرنا ہے؟ ٹیبل نیکر تو ہمیں پتہ چل گیا کہ خدا کا رہنے کی جگہ، زمین پر جہاں پہ خدا نے رہنا ہے اس جگہ کو ہم کہیں گے مقدس، مسکن، ٹیبل نیکر. اب why do God need it؟ خدا کیوں چاہتا ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے 25 باب کی 8ویں آیت میں سے. ایکسیڈس چیپٹر 25 and verse number 8. کلام میں یوں لکھا ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں. اس لیے خدا چاہتا تھا کہ یہ مقدس، یہ مسکن کھڑا ہو، تاکہ جو میرے لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، ان کے درمیان کیا کرے؟ خدا سکونت کرے. ایک مقدس بناؤ تاکہ میں ان کے درمیان آ کے سکونت کروں، تاکہ میں لوگوں کے ساتھ وہاں آ کے بات چیت کر سکوں. اور یہ پہلا مقدس تھا جو بنایا گیا زمین پر. اس کے بعد سلیمان نے ہیکل بنائی، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، اور وہ سلیمان نے بنائی تھی. اور یہ پہلی ٹیبل نیکر تھی جو زمین پر بنائی گئی تھی. اور خدا پرانے وقتوں میں انسان کے دلوں میں نہیں رہتا تھا، وہ رہتا نہیں تھا جس طرح آج ہمارے ساتھ، ہمارے اندر خدا رہتا ہے، خدا کا پاک روح رہتا ہے، یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہتا ہے. ویسے پرانے عہد نامہ میں نہیں ہوتا تھا. اب خدا نے ہمارے ساتھ ایک تعلق رکھنے کی خواہش کو ظاہر کیا تھا، قربت رکھنے کے لیے کہا گیا تھا. جس طرح وہ آدم اور حوا کے ساتھ جب
انہیں بنایا گیا. جب کریشن ہوئی تو جب کریشن ایڈم اور ایو کی ہوئی تو پھر ان کے درمیان خدا آ کے سکونت کرتا تھا. اور خدا نے انہیں ہم سب کو پوری دنیا کو اپنی شبیہ پر بنایا on its own image, تاکہ ہم اس کو آنر دے سکیں, تاکہ ہم اس کو مبارک کہہ سکیں, تاکہ ہم اس کی ستائش کر سکیں, اس کی تمجید کر سکیں اور اس کے ساتھ رہ سکیں. 25 کی 9 آیت کو بھی میں پڑھنا چاہوں گی. لکھا ہے 25th chapter and verse number 9. اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا. تم اسے بنانا. کس طرح بنانا؟ سارے سامان کا نمونہ جو میں تجھے دکھاؤں. خداون کی ایک ایک چیز کی انسٹرکشن جو خدا نے موسیٰ کو دی, اس نے کہا کہ ویسے ہی تم نے اس مسکن کو بنانا ہے جیسا کہ میں تمہیں بتاؤں. اور اس مسکن کے سامان کو, جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی شمولیت وہاں پہ ہونی تھی یا جو چیزیں درکار تھیں, ان سب چیزوں کی جو انسٹرکشن تھی وہ خدا نے اسے دینی تھی. اور خدا نے اسے دی. اور خدا نے اس اسپیشل انسٹرکشن جو کنسٹرکشن کے ورک کے لیے نیڈ تھی, خدا نے اس مسکن کو کھڑا کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا تھا, اسی کے ساتھ اس کو تعمیر کرنے کے لیے, اسے بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھیں ان کا بھی انسٹرکشن, ان کی بھی جو ساری تعمیر کی چیزیں تھی ان کا حکم بھی خدا نے دیا کہ تم نے ویسا ہی کرنا ہے جیسا میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو آج ہمیں سب سے پہلے اپنا مسکن کھڑا کرنا ہے, کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. اپنا مسکن کھڑا کر دینا. اب جیسے جیسے خدا اس کو جو جو انسٹرکشن دے رہا تھا وہ ویسا ہی کر رہا تھا. موسیٰ ویسا ہی کر رہا تھا. تو آج کے دن میں ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے مسکن کو کھڑا کرنا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کی 16ویں آیت کو میں پڑھوں گی 40 چیپٹر کی. ایکسیڈس چیپٹر 40 ورس نمبر 16 کو میں پڑھوں گی. لکھا ہے, اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا. جیسا خداوند نے کیا کیا تھا, اس کو حکم دیا تھا. جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا اس نے ویسا ہی کیا. اور 17 ورس کہتی ہے, اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا. جب انسٹرکشن اس کو ملی تب بھی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ تھی. جب انہوں نے کھڑا کر دیا تب بھی پہلے مہینے کی اس کی پہلی تاریخ تھی. اور اس مسکن کو انہوں نے کھڑا کر دیا. پریز گاڈ, ہاللیلویا. جس طرح کلام خدا نے ان کے ساتھ کیا, موسیٰ کے ساتھ کیا, وہ جو لوگ تھے ان کو انسٹرکشنز دی, تو سب ویسا ہی کام انہوں نے کیا. اب جو سامان کی ضرورت تھی اس خیمہ کو بنانے کے لیے, اس میں لکڑی, سونا, چاندی, پیتل, کپڑے, ہدیہ جات, اور وہ کیا چیزیں تعمیر کرنی تھی, وہ پلان کس کس چیزوں کو تعمیر کرنے کا تھا. کرٹنز کو بنانا تھا, آلٹر کو بنانا تھا, لیمپ سٹینڈ اس کا بنانا تھا, ٹیبل نیکل بنانا تھا, ٹیبل کو بنانا تھا, پریسٹ کے کپڑوں کو بنانا تھا, اور کرٹنز جو بیچ میں لگنے تھے,
ایون کہ انوائنٹنگ آئل بھی جو بنانا تھا وہ خدا نے انسٹرکشنز دی تھی، سامان بتایا گیا تھا کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں. آپ ان باتوں کو تفصیل سے جان سکتے ہیں. چیپٹر 25 سے آنورڈ اس کو پڑھیں تو آپ کو سب ڈیٹیل میں معلوم ہو جائے گا. اب جب یہ چیزیں تو بتائی گئیں، اب ان کو ورک آؤٹ کیسے کرنا ہے؟ لوگوں نے، وہ لوگ بھی مہیا کیے خدا نے ان لوگوں کو جو روشن ضمیر آدمی تھے وہ مہیا کیے. عورتوں کو جن کے دل حکمت کی طرف مائل تھے، حکمت کی طرف مائل مطلب وہ حکمت جو خدا سے ان کو ملی تھی اس کی طرف ان کے دل مائل تھے اور وہ خدا کے لیے کام کرنا چاہتی تھی. اور لوگ بھی جو خدا کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، خدا نے ان لوگوں کو بھی کیا کیا؟ پرووائیڈ کیا. اور یہ ہم 35 چیپٹر میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ان لوگوں کو جو روشن ضمیر لوگ تھے وہ پرووائیڈ کیے. عورتیں یا مرد جو بھی ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو خدا کے لیے جذبات رکھتے ہیں، جو خدا کے کام کو کرنے کے لیے جذبات رکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو آگے کیا اور خدا نے ان کو حکمت دانائی سے بھرا. اور وہ مرد اور عورت وہ مقدس کے لیے ہدیہ جات لائے اور یہ کام شروع ہوا اور یہ کام 1 تاریخ کو فنش ہو گیا. اب مسکن کے اوپر ہم آگے بڑھتیں گے اور اس کو آگے پڑھیں گے. جب جتنا چیپٹر 14 میں میرا خیال ہے کچھ 7-8 ٹائم یہ بات درج ہے کہ جیسے خداوند نے حکم کیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا، جیسا خدا نے کہا تھا انہوں نے، موسیٰ نے ویسا ہی کام کیا. آگے ہم بڑھیں گے اور 34 ورس سے ہم چیپٹر ریڈ کریں گے. تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور تھا. اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی. پاکلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت بخشے. اب ہم نے اس کو ریڈ کیا ہے آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس خیمہ کے اوپر کیا تھا؟ ابر چھایا ہوا تھا. خیمہ کی انسٹرکشن دی گئی، خداوند نے حکم دیا، انہوں نے ویسا ہی کیا. اب خیمہ تیار ہو گیا اور اس پہ کیا ہے؟ خداوند کا ابر چھایا ہوا ہے. خدا کا مسکن جو ہے جلال کے ساتھ کیا ہے؟ معمور ہے. خداوند کی گہری حضوری وہاں پہ موجود ہے. اور موسیٰ داخل نہ ہو سکا کیونکہ ابر اس پر تھا. اس کے مسکن کے اندر خدا کا جلال اس قدر تھا کہ وہ اندر نہیں جا سکتا تھا، ٹھہر نہیں سکتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب سلیمان نے ہیکل بنائی تو یہ ابر وہاں پہ چلا گیا، ٹرانسفر ہو گیا. اور جہاں جہاں خدا ہے، خدا کی حضوری ہے، آج وہاں پہ خدا کا ابر چھا جاتا ہے، وہاں خدا کا جلال نظر آتا ہے. اب وہ خیمہ جلال سے معمور تھا اور بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ وہ سفر میں یہ پورٹیبل ٹیبل نیکر تھا کہ جیسے وہ سفر کرتے جا رہے تھے تو جہاں جہاں وہ ٹھہرتے تھے وہاں وہ اس خیمے کو دوبارہ سے ری بلڈ کر لیتے تھے.
اور یہ پورٹیبل تھا کہ جس طرح وہ سفر میں جاری تھے اور جہاں جہاں وہ سفر کرتے تھے، جہاں پہ ابر ہوتا تھا ان کا سفر وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا تھا، وہ رک جاتے تھے وہیں پہ، اور جب سب ابر اٹھتا تو وہ سفر ان کا واپس سے سٹارٹ ہو جاتا۔ اور یہ جو ابر تھا یہ خداوند کا جو ابر تھا جو مسکن کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا، اسے پورا اسرائیل، پورا گھرانہ دیکھتا تھا۔ جب وہ رات کو آگ کا ستون بنتا تھا، کیونکہ آگ جلتی تھی اس میں سب کو تپش بھی ملتی تھی اور سب کو روشنی بھی ملتی تھی، اور دن میں وہ بادل کی صورت میں ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کو راہ دکھاتا تھا کس راہ پہ چلنا ہے۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ جلال، یہ خدا کا ابر، کیونکہ آج وہ مسکن کہاں ہے؟ آج وہ مسکن میرا اور آپ کا دل ہے۔ ہمارا جو بدن ہے وہ خدا کا مقدس ہے، یہ کلام میں درج ہے، اور صہیون کو خدا نے اپنے مسکن کے لیے چن رکھا ہے۔ سام 132 میں اس کی ورس نمبر 13 اور 12 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خداون نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اسے مسکن کے لیے پسند کیا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے، اور میں یہی رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ خدا نے صہیون کو چن لیا ہے، اپنا مسکن بنا لیا ہے، اپنے رہنے کی جگہ بنا لی ہے، اور وہ اس کی آرام گاہ ہے۔ خدا کہتا ہے میں یہی رہوں گا کیونکہ مجھے یہ پسند ہے۔ اب صہیون تو شہر کا نام ہے جو کہ یروشلم میں ہے، تو کیا خدا صرف وہیں پہ رہتا ہے؟ نیا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے ضرور کلام مقدس میں سے، فرسٹ کرنتھین چیپٹر 3 ورس نمبر 16 کو ہم پڑھیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ خدا کا روح ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں وہ رہتا تھا، ہیکل میں رہتا تھا، خدا کا جلال، خدا کا ابر، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح ہمارے لیے دکھ سہا، انہوں نے ہمارے لیے موت سہی، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر گئے، وعدہ کر کے گئے ہمارے ساتھ کہ میں تمہارے لیے تمہارا مددگار بھیجوں گا۔ تب سے وہ مددگار وہ ہمارے اندر ہے، اور یہ خدا کا، ہمارا بدن کیا ہے؟ یہ خدا کا مقدس ہے، یہ خدا کا مقدس ہے، یہ خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ خدا روح ہے اور وہ روحانی گھر چاہتا ہے، وہ روحانی گھر اپنے لیے چاہتا ہے۔ وہ اس طرح کا گھر نہیں چاہتا کہ اس گھر کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں، ایسی باتیں ہوں جو خدا کو پسند نہیں ہے، جن سے خدا راضی نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ جن باتوں سے خدا راضی نہیں ہے، ہمیں ان کو اپنے بدن میں، اپنی زندگی میں، اس مقدس میں، اس مسکن میں ہمیں انٹر نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ خدا کی جو زندگی ہے، جو لائف ہے، وہ کلام ہے، بریتھ ہے، یہ خدا کی سانسیں ہیں۔ تو اگر یہ کلام ہمارے اندر ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، دیٹس مین کہ ہم خدا کے مسکن کو کھڑا کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم نے کھڑا کر دیا ہے۔ اب یسایہ نبی کے صحیفے میں خدا کویسچن کرتا ہے کہ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، اور وہ کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ خدا نے تو چنا ہے صہیون کو اپنا مسکن۔ اب صہیون یروشلم میں ہے، تو یروشلم تو نہیں ہمیں جانا، اب صہیون کیا ہے؟ ہمارا بدن ہے، ہمارا دل ہے۔
اور اس دل کو خدا نے چنا ہے. اس دل میں رہنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ میرے لیے مسکن کو کھڑا کرو، اور جیسا میں تمہیں کہتا ہوں ویسا ہی کرنا ہے. آج ہم خدا کے مطابق چل رہے ہیں. آج ہم خدا کے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں. کیا یہ گھر، یہ بدن روحانی ہے جہاں پہ خدا بس سکے، جہاں پہ خدا سکونت کر سکے؟ کیا اس دل کو جو انسٹرکشن خدا نے دی ہے ہم اس کو ویسے ہی سجایا ہے ہم نے؟ کیونکہ خدا کو یہ جو ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جو گھر ہیں، وہاں پہ نہیں خدا رہنا پسند کرتا. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ساری جن سے ہم نے گھر بنائے ہیں، جس سے ہم نے ان ساری چیزوں کو کریٹ ہم نے کیا ہے، ان ساری چیزوں کو بنانے والا، آسمان اور زمین کو بنانے والا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اور وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں ہاتھ کے بنائے ہوئے چیزوں کے اندر یا مندروں میں رہوں. وہ چاہتا ہے کہ میں دل میں رہوں. تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ This is the question for today. یہ آج کے لیے ہمارے لیے کوشچن ہے. آج ہمیں ایسا گھر بنانے کی ضرورت ہے جس میں خدا آ کے سکونت کر سکے، جہاں خدا آ کے ٹھہر سکے، رہ سکے، آرام کی جگہ ہو اس کی. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جو اس مقدس کو برباد کرے گا میں اسے برباد کر دوں گا. میں کیا کروں گا؟ میں اسے برباد کر دوں گا. تو اب ہم نے خدا کی جو رہنے کی جگہ ہے، جہاں خدا آ کے سکونت کرتا ہے، جہاں پہ خدا آ کے رہتا ہے، تو اگر ہم اس کو برباد کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم خراب کر رہے ہیں، اس کو ناپاک کر رہے ہیں، تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ میں اسے برباد کر دوں گا. جو اس مقدس کو برباد کرے گا، جو اس گھر کو خراب کرے گا، کیونکہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ قیمت سے خریدا گیا ہے، اور اس کی قیمت یسوع مسیح کے لہو سے ادا ہو گئی ہے. ہمارے گھر کی، ہمارے بدنوں کی قیمت ادا ہو چکی ہے. اس کی قیمت یسوع مسیح کے لہو سے دے دی ہے. اگر ہمارے بدن ایسی گندگی کے اندر ہیں یا ایسی سچویشن پہ ہیں، یہ ہم خود جانتے ہیں، بڑی نائسلی جانتے ہیں. جو کام ہم اپنے زندگی کے اندر کر رہے ہیں، کیا وہ کام خدا کو پسند ہے؟ کیا یہ گھر بدی سے تو نہیں بھرا ہوا؟ مکروہات چیزوں سے تو نہیں بھرا ہوا؟ ناچ رنگ، جادوگر، گناہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کلام کے اندر درج ہے. حسد، غصہ، نشہ بازی، یہ ساری چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں. اب جب ہیکل بنائی گئی، سلیمان نے جب بنائی، تب خدا کا ابر تھا. جب اس ہیکل میں ایسی چیزیں آ گئی جو خدا کو پسند نہیں ہے، تو وہاں سے خدا کا جلال اٹھ چکا تھا. یہ ہم ایزیکیل چیپٹر 11:23 ورس میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ ریڈ کر سکتے ہیں. تو اگر اس ہیکل کو خدا نے اس کے اندر سے اپنا ابر اٹھا لیا، اپنی حضوری اٹھا لی، کیونکہ وہ جگہ خدا کے رہنے کے قابل نہیں رہی، تو ہمارا دل اگر ناپاک ہے، اگر اس دل میں گندگی آ گئی ہے، اگر اس دل کو یہ نفرتی مورتیں جو ہم بنا لیتے ہیں، ہمارے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، ہمارے اندر بدکاری آ جاتی ہے، یہ ساری چیزوں سے خدا کو نفرت ہے. اور یہ چیزیں اس جگہ پہ اس ہیکل میں آئیں اور خدا نے وہاں سے اپنا ابر اٹھا لیا تھا.
جب خداوند ہیکل سے اپنے ابر کو جدا کر سکتا ہے تو ہم سے بھی کر سکتا ہے. اس لیے ایمانداروں کو چاہیے، اگر وہ ایماندار کہلاتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو بدن ہے، جو مقدس ہے خدا کا، جو یہ بدن ہے ہمارا ایماندار کا بدن ہے، کیا یہ روحانی ہے؟ اگر روحانی نہیں ہے، اگر اس میں ایسی چیزیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ شاید ابھی وقت نہیں آیا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت موقعوں پہ ہم نے ساری باتوں کو سنتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے اندر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں شاید یہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی خدا میرے لیے یہ کرے گا تو پھر میں یہ کروں گا، یا خدا مجھے یہ دے گا تو میں خدا کو قبول کروں گا، یا اس سالویشن کو میں لوں گا، یسوع مسیح کو میں قبول کروں گا. کیونکہ ایسا کلام میں لکھا ہوا ہے، حجی کی کتاب میں 1 باب 2 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا. کیا ہم بھی ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم خدا کے گھر کو تعمیر کر سکے؟ اگر تعمیر کر دیا ہے تو ویل ڈن، خداوند آپ کو بہت برکت دے. اگر کہیں نہ کہیں کمی ہے تو لیٹس ری بلڈ، اسے دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ وقت آج ہے. اب وقت بہت نزدیک ہے، یسوع مسیح دروازے پہ کھڑے کھٹکھٹا رہے ہیں، اور جو اس مقدس کو خراب کرے گا، برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کر دے گا. بیلتشازر نے ہیکل کے برتنوں میں پی تھی. خدا نے کیا کیا؟ اس ہیکل کو، اس گھر کو خدا نے کیا کیا؟ برباد کر دیا. وہ قتل ہو گیا، اسی رات وہ قتل کر دیا گیا. خدا کا کلام اتنا سخت ہے، وہ یہ برداشت کر رہا ہے تحمل کر کے ساری باتوں کو، لیکن درگزر نہیں کرے گا. وہ بہت جلد ان ساری باتوں کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ وہ پاک ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر ناپاک ہو. حزقیاہ جس کی عمر کو 15 سال خدا نے بڑھا دیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ جو ہیکل کے دروازے اس کے باپ نے بند کیے تھے، اس کے غلط کاموں سے، اس کی مورتی پوجا اور یہ سارے کام وہ کرتا تھا، اور اس وجہ سے ہیکل کے دروازے بند ہوئے. جس کو حزقیاہ نبی نے، جب وہ اپنی بادشاہت میں آیا تو اس نے سب سے پہلا کام کیا، اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھلوایا. جب اس نے ہیکل کے دروازوں کو کھلوایا تو خدا کا رحم اس پر جاری ہوا، خدا نے اس کو برکت دی، خدا نے اس کی دعا کو سنا، خدا نے اس کے آنسوؤں کو دیکھا، خدا نے اسے شفا دی اور 15 برس اس کی عمر کو بڑھا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہیکل کے دروازے کو کھولا تھا. آج ہمیں بھی اس ہیکل کے دروازے کو کھولنا ہے، اس خداوند کے گھر کے دروازے کو کھولنا ہے، اپنے دل کے دروازے کو خداوند کے لیے کھولنا ہے، اس کے کاموں کے لیے کھولنا ہے، اس کے گواہ بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور یہ سب کچھ ہم تب ہی کریں گے جب ہمارا چال چلن خدا کے مطابق ہوگا. چال چلن ہی خدا ہمارا دیکھے گا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارا کام کرنے کا طریقہ کون سا ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ کیا سلوک ہے. کیا صرف ہم نے اپنے بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو اپنے گلے لگایا ہے، ہمارا سلوک ایسا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہم نفرت کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہم صرف اپنے ہی کام بہت اچھے سے کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان کے اندر لاپرواہی ہوتی ہے. ہمارا دینا دلانا کیسا ہے، ہمارا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے، ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا یہ خدا کو وہ طریقہ پسند ہے؟ کیا خدا کو ہمارا چال چلن
जो हम इस दुनिया के अंदर जैसे जिंदगी को बसर कर रहे हैं, क्या वो खुदा को पसंद है? अगर नहीं है, ये हम जानते हैं, ये हम बड़ी नाइसली जानते हैं। तो हमें, मेरे बहनों और भाइयों, हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है, हमें अपने आप को बेटर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बहुत सख्त है, क्योंकि वो गयूर खुदा है। अगर हम उसको छोड़कर किसी और चीजों की, उसके हाथ की बनाई हुई चीजों की हम प्रस्तिश करते हैं, हम उसको पूजते हैं, हम उनको प्रायोरिटी पे अपनी रख लेते हैं लिस्ट के अंदर, तो खुदा को जेलसी होती है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपनी छवि के पे बनाया ताकि हम उसकी प्रस्तिश करें, उसकी इबादत करें, उसको हम खुश करें। सिर्फ इबादत में नहीं हमने उसको खुश करना कि हम अच्छा अपना एटीट्यूड करके और दुआ में बैठे और खुदा कबूल कर ले, नहीं, हमारी पूरी लाइफ रिकॉर्ड हो रही है। हाउ वी आर वॉकिंग, हाउ वी आर टॉकिंग, ये सारी चीजें खुदा देख रहा है, और हमें अपने लाइफ के एवरी मैटर में हमने खुदा को पहला दर्जा देना है। जब पहला दर्जा उसे देंगे तो खुदा हमारी राहों को भी दुरुस्त करेगा, रास्त करेगा। जब कलाम हमारे दिल में होगा तो हम इसके खिलाफ गुनाह नहीं करेंगे, हमारा रवैया एक दूसरे के साथ अच्छा होगा, हम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हमारा देन लेन का तरीका अच्छा होगा, हमारे काम करने का तरीका अच्छा होगा। हम एक दूसरे के अगर वफादार हैं तो खुदा के भी वफादार हैं। तो आज खुदावंद का ये जिंदगी बख्श कलाम हम सब ने सुना, और मेरा ईमान है कि हम सब ने बरकत पाई है। खुदावंद आपको, आपके घरानों को, मुझे, मेरे घराना को इस कलाम के मुताबिक जीना सिखाए, वफादारी सिखाए, और हम खुदावंद में इसी तरह बढ़ते रहे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन। थैंक यू सिस्टर शरीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर स्वीटी। खुदाਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਨਾ ਹੋਈਏ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ शुक्रगुजारी दी दुआ करूंगी कलाम दे ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਸਟਰ ਸਵੀਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਾਸਟਰ ਸੁਹੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਿਸਟਰ ਸਵੀਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ